بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب مخالطة اليتيم في التام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفصل من طعامه ويخبز له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليه. یتیم کو کھانے میں یا غلے میں اپنے ساتھ ملانا کے بیان میں یہ باب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل کی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس خصلت اور اس عادت کے ذریعے اس طریقے پر کہ جو اچھا ہو، یعنی ایسے طریقے سے اس کے مال کے قریب جاؤ جس میں اس کے مال کی اصلاح ہو. سورہ انعام کی اس آیت کے اندر جب یہ آ گیا اور پھر اللہ کا یہ قول کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ نساء کے اندر آ گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس طرح کی آیتیں اور بڑا سخت حکم آ گیا تو کہتے ہیں کہ انطلق من کان عنده چلا وہ آدمی جس کے پاس کوئی یتیم تھا فعزل طعامه من طعامه اس نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے اور اپنا پینا یتیم کے پینے سے مشروبات سے جدا کر دیا فجعل يفضل من طعامه. تو اب جو یتیم کا جو کھانا ہوتا تھا ان کا اپنا جو کھانا ہوتا تھا اس میں سے بچنے لگا پھر وہ اس کو روک لیتے اپنے پاس یہاں تک کہ اس کو کھاتے یا وہ خراب ہو جاتا. فاشتد ذلک علیم یہ بڑا ان کے لیے مشکل ہو گیا سخت ہوا ان پہ گزرا. فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل. یہ صورتحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوش گزار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ وحی نازل کر دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے معاملات کو درست کرنا اور اصلاح کرنا اور خیر خواہی ان کی چاہنا یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کے ساتھ اپنے مال ملاتے ہو تمہارے بھائی ہیں تو فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کھانے یتیم کے کھانے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے یتیم کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملا دی. فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے تو آپ ان کو ملائیں لیکن نیت جو ہے وہ ان کے مال کی اصلاح ہو. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج نسائی نے کی ہے اور اس حدیث کی سند کے اندر عطاء ابن صائب ہیں. عبارت عن سعید جو ہیں جریر عطاء سعید
يا ابن سعيد قد أخرج له البخاري حديثا مقرونا وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد. من بخاری نے بھی ان کی ایک حدیث کی تخریج کی ہے اور ابو ایوب نے ان کو ثقہ کہا ہے اور ان میں بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں. بات واضح ہے یہاں پر. باب ما جاء فيما لولي اليتيم ينال من مال اليتيم. ان چیزوں میں کہ جو یتیم کے ولی کے لیے جو ہوتا ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے لے حاصل کرے. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا میں یقیناً ایک فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس ایک یتیم بھی ہے. قال فقال, راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کل من مال یتیمک غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل. آپ نے فرمایا کہ یتیم کے مال میں سے کھاؤ اس حال میں کہ تم اسراف نہ کرو. ولا مبادر اور جلدی نہ کرو, اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی ولا مسرف ہی ہے, یہ پہلے مسرف کی تاکید کے طور پہ لایا گیا ہے. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ لا مبادر بلوغ الیتیم بانفاق ماله, کہ یتیم کے مال کو جو ہے وہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش نہ کرو گے. بالغ ہو گیا پھر تو میں استعمال نہیں کر سکوں گا, ابھی جو وقت ہے جتنا کھاؤں. ولا متاثل, اور اسے اصل مال جو ہے نہ کرو, اصل مال نہ لو اس کا. اصلۃ الشیء اصلہ ولا متاثل, اور اس مال کی جو اصل ہے وہ استعمال نہ کرو. اب یہاں پر جو اس آدمی کو اجازت دی یتیم کے مال میں سے کھانے کی, یہ ظاہر اس یتیم کو سنبھال رہا تھا, اس کے مال کی حفاظت کر رہا تھا. تو مطلب یہ تھا کہ ما یستحقہ من العمل فیہ والاصلاح لہ, اس کے یتیم کے جو یہ کام کر رہا تھا, اس کے مال کی اصلاح کر رہا تھا, اس کی جو مزدوری بنتی تھی اس کے برابر وہ کھائے, اور وہ اپنی کام کی برابر جو ہے مزدوری کے برابر جو دستور کے مطابق اتنا وہ کھائے, اتنی بھی اس کو اجازت تھی. یتیم کے مال میں سے کھانے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسے جو ہے وسیع کھائے گا جب وہ اس کے جو ہے وہ امور کا خیال رکھتا ہو اور اس کے جو ہے وہ مال کی حفاظت کرتا ہو. اور یہی قول احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. امام حسن اور نقی کہتے ہیں کہ وہ کھائے گا اور جو کھائے گا اس کو جو ہے وہ واپس نہیں کرے گا. اور عبیدہ سلمانی اور سعید ابن جبیر اور مجاہد کہتے ہیں یہ کھائے گا اس کے مال سے, لیکن جب وہ بڑا جائے گا تو اس کو اس کے حوالے کر دے گا, یہ ادی ہی اس کو واپس کرے گا جب اس کے پاس بعد میں ہوں. اور یہ اوزائی کا قول ہے. اس حدیث کے اندر جو بات آ گئی ہے بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اجازت دی کہ یہ وہی ہوگا کہ جتنا وہ اس کی جو ہے وہ اس یتیم کی خدمت کر رہا ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے, اس کی اصلاح کر رہا ہے, تو اس نے ہی وہ کھائے.
منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے، اور عمر بن شعیب عن جدہ یہ مشہور سند ہے، اور اس سے جو ہے وہ ترمذی کے اندر بڑی مشہور بات بھی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں یہ ثقہ راوی ہیں۔ باب ما جاء متى ينكت الیتیم، یتیم کب جو ہے وہ جدا ہوگا اور جب کب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا يحيى بن محمد المديني قال اخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابي سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد اختلام ولا صمات يوم إلى الليل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا یتم بعد، میں نے نبی پاک سے یہ بات محفوظ رکھی کہ لا یتم بعد اختلام ہو جائے بچے کو تو اس کے بعد جو وہ یتیم نہیں رہتا، یعنی یتیمی بلوغ تک ہے، جب آدمی بالغ ہو جائے اور اس پر بالغ ہونے کی نشانیاں آ جائیں تو اس کے بعد پھر وہ یتیم نہیں رہتا، یعنی یتیم یا یتیمہ جب بالغ ہو جائیں تو پھر جو ان سے اس میں یتیم جو ہے اس کی حقیقت اس سے ہٹ جائے گی، اور ان بچوں پر، یتیم اور یتیمہ پر بالغین کے جو حکم ہوں گے وہ اس پہ جاری ہوں گے اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یختلم کے لفظ ہے تو یہ غالب لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے انہیں احترام ہوتا ہے، لیکن احترام ہونا ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عمر کے اعتبار سے ہو جائے یا نشانیوں کے اعتبار سے ہو جائے کہ اس پر جو ہے وہ بالغ ہو جائے، یعنی اس زیر نفس بال آ جائے، یا اس کی عمر جو ہے وہ 14-15 سال ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ولا سمات یوم الی لیل، اور دن کا جو خاموش ہونا ہے وہ رات تک نہیں ہے، سکوت مراد ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ پورا دن خاموش ہو اور پھر رات تک کی خاموشی جاری رکھے۔ یہ جاہلیت کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور پھر وہ پورا دن اور پوری رات جو ہے وہ خاموش رہتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ شریعت کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ ثواب کا کام سمجھتے تھے، تو یہ افعال جاہلیت میں سے تھا۔ اور اس حدیث میں جب یہ کہا کہ لا سمات یوم الی اللیل، کہ دن کی جو خاموشی ہے وہ رات تک نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے ہمارے یہاں، جس طرح جو ہے پہلی امتوں کے لیے مشروع تھی۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ سند میں یحییٰ بن محمد المدنی ہے الجاری، بخاری نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تکلمون فیہ، کہ علماء ان کے اندر باتیں کرتے ہیں، یعنی جرائم میں کی گئی ہے۔ اور ابن حبان کہتے ہیں کہ یجب التنکب عن من فرض به من روایات، جو روایتیں کی منفرد ہوتی ہیں ان سے تنکب اور دوری ضروری ہے۔ وذكر الأكيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتاب عليه يحيى۔ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم قال حدثنا، ما یتیم کے مال کو کھانے میں جو سختی آئی ہے ان کے بارے میں، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد
عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. قال یا رسول اللہ وما ہن، کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل کرنا مگر یہ کہ کسی حق کی وجہ سے ہو. وأكل الربا، اور سود کھانا. وأكل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزخف، اور جنگ کے دن جو ہے وہ پیٹ دکھانا، پیٹ پھیرنا، بھاگ جانا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور محسنہ پاکیزہ بولی والی ایمان دار عورتوں پر تہمت لگانا. المؤمنات الغافلات نسخے کے اندر اس طرح بھی آیا ہے. قال ابو داود ابو الغیث سالم بن سالم مولا ابن مطیع. ابو الغیث جو ہیں سالم ان کا نام ہے اور ابن مطیع کے مولا ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے. موبقات کا معنی مہلکات ہے. الحق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قتل جو ہے وہ شرعاً جائز اور قصاص وغیرہ کے ذریعے. تولی یوم الزخف، مسلمانوں اور کافروں کا جب ازدحام ہو اور مٹ بھیڑ ہو اور اس جنگ کے اندر کوئی پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، جیسے کہ سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس طرح کرے گا تو وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. البتہ اگر جنگی چار کے طور پہ پیچھے آئے یہ اپنی جماعت سے ملنے کے لیے کہ اپنی جماعت سے ملوں گا اور پھر دوبارہ حملہ کروں گا، تو یہ 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں. باقی بھاگنا اور وہاں سے پیچھے آنا یہ جائز نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے. قذف المحصنات کہ وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں اور جنہوں نے اپنی جو ہے وہ زنا سے حفاظت کی ہے تو ان پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگانا. غافلات کہ وہ بالکل بھولی بھالی ہیں ان تمام کاموں سے جن کی طرف ان کی زنا وغیرہ کی نسبت کی گئی ہے. المومنات کہ جو ہے وہ کافرات کے قذف سے احتراز کیا گیا ہے، اس لیے کہ کافرات کا جو قذف ہے وہ کبائر میں سے نہیں ہے. اور تنصیص علی العدد جو ہے یہ اپنے سے زیادہ کی نفی نہیں کرتا. یہ کہا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں تو 8ویں نہیں ہوگی کہ 7 ہی نہیں. یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس مجلس میں اور اس وقت جب آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے 7 مہلکات کو بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں. تو تنصیص علی العدد جو ہے وہ اپنے سے زائد کی نفی نہیں کرتا، عدد کے سرات کر دینا. باقی حدیث کے اندر جیسے حقوق الوالدین کو جو ہے وہ مہلک کہا گیا ہے، اور آنے والی روایت کے اندر جیسے آ رہا ہے. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری مسلم نسائی نے اس کی تخریج کی ہے. قال حدثنا ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی قال اخبرنا معاذ بن هاني قال اخبرنا حرب بن شداد قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عبد الحميد بن سنان اخبرنا عبيد بن عمير عن ابيه انه حدثه وكان له صحبة ان رجلا سأله فقال، صحابی تھے اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ مل کبائر، اللہ کے رسول کبائر کیا ہیں؟ قال ہن 9، فرمایا 9 ہیں، اور ایک نسخے کے اندر 7 ہیں. فذکر معناه، اور پھر یہی اوپر جو ہے وہ معنی اس کا ذکر کیا. زیادہ اس میں یہ بیان اضافہ کیا حقوق الوالدین
المسلمین والدین المسلمین، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، ان سے جو ہے وہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنا۔ حقوق حق سے مشتق حق کہتے ہیں شک کو، قطع کو، کاٹنے کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ایسی تکلیف دینا ہے کہ عادتاً جو بیٹے سے محتمل نہیں ہوتی۔ اور حقوق والدین سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کے حکم کی مخالفت کرنا۔ واستحلال البیت الحرام قبلتکم حیاء وامواتا، اور بیت الحرام کو حلال سمجھنا۔ بہی طور کے حرم مکہ کے اندر وہ کام کرے جو حلال نہیں ہے، جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ ذالک۔ قبلتکم یہ بیت الحرام سے، بیت سے بدل ہے، احیاء و امواتا، حرم قبلہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی اور امواتن مرتے ہوئے بھی، اس کا جو ہے وہ احترام کرنا ہے، اس کو حلال سمجھیں گے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ منظری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے۔ یہاں پر المسلمین کی جو قید ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ کافر ہوں تو ان کی نافرمانی جائز ہے، ان کی نافرمانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر آیا تو وہاں پر مطلقاً آیا ہے، اور وہ بالوالدین احسان، اور پھر ایک آیت کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ آپ کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اگر وہ آپ کو کسی شرک کا کہتے ہیں تو وہ نہ مانیں، گناہ کا کہتے ہیں تو غیر مسلمان والدین تو شرک کا نہیں کہیں گے۔ باب ما جاء في الدلیل على ان الكفن من جميع راس المال، جو اس بات میں ہے کہ اس بات پر دلیل کہ کفن جو ہے وہ پورے راس المال میں سے ہوگا، پورے ترکے میں سے ہوگا، یہ پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کا قرضہ دیا جائے گا، پھر جا کے میراث تقسیم ہوگی۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حباب قال مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمرة كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه۔ سبحان اللہ۔ فرماتے کہ مصعب بن عمیر جو ہیں وہ احد کے دن شہید کر دیے گئے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں تھا سوائے ایک دھاری دھار چادر کے، نمیرا ایسی چادر جو چیتے کی کھال کی طرح جو ہے وہ سفید سیاہ دھاریوں پہ مشتمل ہو۔ كنا اذا غطينا بها راسه، ہم جب ان کے چہرے کو، سر کو ڈھانپتے تو ان کے پاؤں نکل جاتے چادر سے۔ واذا غطينا رجليه خرج راسه، اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے چادر سے تو ان کا سر نکل جاتا چادر سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الازخر، آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانپو اور اس کے چہرے پر جو ہے، اس کے جو پاؤں پر ازخر گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ تو آپ صحابی کرے جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ساری جمع پونجی تھی، جو سارا ترکہ تھا، اور بجائے ورثہ میں تقسیم کرنے کے وہ اس سے پہلے کفن جو ہے وہ نکالا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کے بعد اگلے مراحل ہوں گے۔ نمیرہ بفتح نون و کسر المیم نمیرہ، ایسی چادر کے جس کے اندر کہتے ہیں خطوط بیض و سود، جس میں کالی اور سفید جو ہیں وہ سفید اور کالی لکیریں ہوں، یا
ایسی چادر اون کی جیسے عراب اور دیہاتی کہتے ہیں پہنتے ہوں. بہرحال پہلا معنی اس کا زیادہ مناسب ہے. اس میں خطابی کہتے ہیں کہ یہاں پر دلالت اس بات پر ہے کہ کفن جو ہے وہ راس المال میں سے ہوگا، اور اگرچہ یہ جو ہے وہ سارے راس المال کو اور ترکے کو جو ہے وہ گھیر لے، تو وجہ اس کی ہوتی ہے کہ میت جو ہے وہ ورثہ سے اپنے مال میں زیادہ اولا ہے، پھر اس کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ورثہ میں اگر کچھ بچ گیا تو تقسیم کر دیا جائے گا میت کے قرض ادا کرنے کے بعد. باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقالت، اور کہنے لگی، كنت تصدقت على أمي بوليدة، کہنے لگی کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ ایک مملوکہ بچی دی تھی، باندھی دی تھی. وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَ، میری ماں تو مر گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس بچی کو چھوڑ دیا ہے. قال وجب اجرک، آپ نے فرمایا تیرا اجر تو واجب ہو گیا، تو نے ماں سے احسان کیا، نیکی کی، اس کو ہبہ کیا. ورجعت الیک فی المیراث، اور وہ لڑکی میراث میں تیری طرف واپس لوٹی. قالت وانها ماتت وعليها صوم الشهر، کہنے لگی میری ماں مری ہے اور ان پر ایک مہینے کے روزے ہیں. افیجزی او یقضی عنها ان اصوم عنها، کیا کافی ہوگا؟ یہ فرمایا کہ کیا اس سے جو ہے وہ قضا ہو جائیں گے روزے کہ اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. قالت وانها لم تحج افیجزی او یقضی عنها ان احج عنها؟ قال نعم، کیا ان کے لیے کافی ہو جائے گا یا ان کا حج قضا ہو جائے گا اگر ان کی طرف سے میں حج کروں؟ اس حدیث سے تو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی چیز پہلے ہبہ کی اپنے مورث کو، پھر وہ مورث مر جائے تو وہ شے جو ہے وہ ہبہ کرنے والے کو واپس نہیں ملے گی مکمل، وہ میراث میں شامل ہو جائے گی، اور میراث کے تھرو جو ہے وہ جتنا حصہ اس کا بنے گا، اگر وہ اکیلا وارث ہے تو پھر وہی لے لے گا، لیکن اگر اور بھی 7 وارث ہیں تو پھر وہ چیز ورثہ میں تقسیم ہوگی اور اس ہبہ کرنے والوں کی بھی وہ شے مل جائے گی. یہاں پر روزے کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ روزے کے بارے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی جو ہے وہ آپ فدیہ دیں گے جب وہ آدمی مر جاتا ہے یا اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے. تو قضا تو آدمی خود کرے تو ٹھیک ہے، بغیر آپ اس کی طرف سے قضا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میں قضا کروں، میں روزے رکھوں تو کیا کافی ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں کافی ہو جائے گا. تو اس کے جواب میں خطابی کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے جو ہے وہ اصوم عن حق سے کفارہ مراد لیا ہو اور اس کو جو ہے وہ محل صوم میں اتارا ہو، اور اکفر عنہا کی جگہ اصوم عنہا کہہ دیا ہو. اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے جو ہے وہ روزے ہی مراد لی ہو. تو اسی وجہ سے جو ہے بعض اہل علم جو ہے وہ میت کی طرف سے روزے کے جواز کی طرف گئے ہیں، لیکن اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو بدن کا کام ہوتا ہے، جو بدنی عبادت ہوتی ہے، وہ اس میں نیابت جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی، جیسے کہ نماز میں جاری نہیں ہوتی. اور حج جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ یہ بدنی عبادت بھی اور ساتھ مالی عبادت بھی ہے،
اس کے اندر جو ہے وہ بدل چل جاتا ہے۔ اور امام نبوی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کے مذہب پر دلالت ہو رہی ہے کہ نیابت جو ہے وہ حج کے اندر جائز ہوتی ہے میت سے، اور احناف کے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اور منذری نے فرمایا کہ اس حدیث کو مسلم نے اور ترمذی نے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج کی ہے۔ اور یہاں صدقہ کا معنی یہاں پر عطیہ ہے، یعنی ماں کو میں نے صدقہ دیا، یعنی میں نے اس کو ہبہ کیا۔ یہ اصل میں صلہ رحمی کے طور پہ دیا گیا عطیہ تھا، جس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ ثواب کی میں جو ہے وہ محل صدقہ کی طرح ہو گیا، صدقے کی طرح ہو گیا۔ تو اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی جو ہے فقیر پر کوئی چیز صدقہ کرے تو اس سے اس کو خرید لے، بعض سے کہ وہ اس نے اس کو قبضہ کرا دیا ہو تو یہ بے جائز ہوتی ہے۔ ہاں، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر کرے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقفة. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن الزري وقال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عون النافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخیبر، حضرت عمر نے خیبر میں ایک زمین پائی، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی، اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه، میں نے ایسی زمین پائی ہے کہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھی اور نفیس مال اور زمین نہیں پائی۔ فکیف تأمرنی به، تو آپ اس میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، یعنی میں اس میں کیا کروں، نیکی کے کیا کام کروں اور تقرب اللہ کیا کام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو چاہے تو اس کو اپنے پاس روک لے اور اس میں سے جو ہے تو صدقہ کر دے، اس کا جو غلہ وغیرہ اور جو اس سے حاصل ہونے والی چیزیں ہوں، فتصدق بها عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلہ وغیرہ جو اس سے آمدنی تھی وہ آپ صدقہ کرتے رہے۔ انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء، انه لا يباع، انه ضمیر شان ہے کہ اس کی جو اصل ہے جو زمین تھی اس کو نہ بیچا جائے اور نہ اس کو ہبہ کیا جائے، ولا یورث، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ میراث بنایا جائے، للفقراء، یہ فقراء کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کے لیے مال نہ ہو اور کوئی کسب نہ ہو اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں، والقربى والرکاب، اور عزیز و اقارب کے لیے، اور مراد اس سے جو ہے وہ جو واقف ہے، جو وقف کرنے والا ہے اس کے رشتہ دار مراد ہیں، اس لیے کہ قریب پر صدقہ کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور پھر رکاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو چھڑانے میں استعمال ہو، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں استعمال ہو، اور وہ ہے
مسافر کے لیے. وزاد عن بشر والضیف، اور بشر نے جو وہ ضیف کا لفظ زیادہ کیا ہے کہ مہمان کے لیے ہے. اور ضیف سے مراد وہ مہمان ہے کہ جو کہیں آئے اور وہ مہمان نوازی چاہتا ہو کہ جی میری مہمان نوازی کی جائے. سمت تفقو، پھر آگے جو روات نے اتفاق کیا لا جناح علی من، ان الفاظ پر لا جناح علی من ولیها ان یاکل منها بالمعروف، جو اس کا متولی بنے اس وقف کا، اس کی حرج نہیں ہے کہ وہ دستور کے مطابق اس سے کھائے. ویطعم صدیقا غیر متمول، اور اسے دوست کو کھلائے کہ جو متمول نہیں ہے، جو مالدار نہیں ہے. اگر غریب دوست اس کو بھی کھلا سکتا ہے کہ وہ بھی فقراء میں آ جائے گا. صدیقا غیر متمول، بغیر اپنے لیے مال بنائے، اس کو مالک نہ بنائے، کھلا سکتا ہے. غیر متمول کا معنی ایسا دوست میں نے یہ کیا کہ جو مالدار نہ ہو، ایسا نہیں، ایسا کسی دوست کو کھلائے غیر متمول فی، اس میں جو ہے وہ اس کا اپنا مال کا مالک نہ خود بنے نہ اس کو بنائے. زاد عن بشر قال وقال محمد، اور محمد سے مراد ابن سیرین ہیں، غیر متأثر مالا، کہ اس کے اصل کو جو ہے وہ مال بنانے کی کوشش نہ کرے، جسے اپنے لیے راس المال جمع نہ کرے. اس میں جو ہے وہ اصل وقف کی صحت پر دلیل ہے، اور یہ کہ یہ جہلیت کے شوائب سے مخالف ہے. جہلیت کے اندر جو وقف کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کے مخالف ہے. علماء نے اس بات کو اتفاق کیا کہ وقف نہ بیچا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، نہ اس سے میراث چلے گی. واقف کی شرط کے مطابق اس سے نفع اٹھایا جائے گا. اس میں واقف کی شروط کی صحت پر بھی دلیل ہے کہ واقف جو شرط رکھے گا تو وہی جو کارگر ہوں گی. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. یحییٰ بن سعید نے جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے بارے میں بات کی ہے. کہتے ہیں قال نصح لی عبد الحمید بن عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب، انہوں نے مجھے یہ بات لکھ کے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما كتب عبد اللہ عمر فی سمغ، یہ وہ جو عبداللہ ابن عمر نے لکھا ہے عبد اللہ عمر عبداللہ سے بدل ہے. فی سمغ، سمن کہتے ہیں وہ زمین کہ جو مدینہ کے پاس تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور بعض اور کہتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو مال کی جگہ تھی جسے آپ نے وقف کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے. سمغ من خبره نار حدیث نافع قال غیر متأصل مال اپنے لیے جو ہے وہ جمع کرنے کے بغیر. فما عفا عنه من ثمره قول السائل والمحروم،
تو جو بچ جائے متولی کے کھانے سے اور اس کے صدیق کو کھلانے سے تو وہ سائل اور محروم کے لیے ہے. قال وساق القصة قال وإن شاء ولی صمغ اشترى من ثمره رقیقا لعمله، اور اگر چاہے اور وہ صمغ جگہ کا جو ولی ہے، جو متولی ہے، کہ وہ اس کے پھل سے کوئی چیز کوئی رقیق اپنے کام کے لیے خریدے تو وہ قطر معی کے بن، یعنی اگر وہ چاہے رقیق خریدنا چاہتا ہے تاکہ وہ صمغ میں کام کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. وقطر معی کا وشاہد عبداللہ بن ارقم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما اوصى به عبداللہ عمر امیر المؤمنین، یہ ہے کہ جس کی وصیت عبداللہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو امیر المؤمنین ہے. ان حدث به حدث، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ان صمغا وسرمة بن الاکوى والعبد الذي فيه والمئة صهم، یہ یعنی مقام سمح اور سرما ابن اکوى اور وہ غلام جو اس میں ہے اور 100 حصے، الذي بخیبر جو خیبر میں ہے، ورقیق الذي فيه اور ان کا جو غلام وہاں پر موجود ہے، اور مئة التي اطعمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالوادی تلیہ حفصة معاشت. اور 100 وسق وہ کہ کہتے ہیں کہ جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اور وہ اس مقام صغ میں ہے، پھر وہ اس وادی میں جو تلی ہی حفصہ جس میں جو ہے وہ حفصہ جس کے قریب تھی جب تک زندہ رہیں، ثم جلی ہی ذرائے، وہ اس کی جب تک زندہ رہیں تو وہ اس کی والی ہوں گی، اور پھر ان کے گھر والوں میں سے جو ذرائع ہوگا وہ ان کا والی ہوگا. ان لا یباع ولا یشترى، اس شرط کے ساتھ کہ نہ وہ بیچی جائے وہ جگہ نہ وہ خریدی جائیں. ينفقه حيث رعى، جس طرح وہ ولی چاہے گا وہ اس کو خرچ کرے گا، من السائل والمحروم وذی القربى، مانگنے والے پر، محروم پر اور رشتہ داروں پر. ولا حرج على من ولیہ ان اکل او آکل او اشترى رفیقا منه، تو اس کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے کہ حرج نہیں ہے کہ وہ کھائے اس میں سے خریدے یا اپنے دوست کو کھلائے، البتہ اس کو مال نہ بنائے. وقف کے بارے میں یہ حدیث تھی. واللہ تعالی عالم الصواب.